اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈیک سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا، ان کی شادی شدہ زندگی کیسی رہے گی، کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، ان کی صحت کیسی رہے گی، اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے معاملات کیسے رہیں گے، اور ان کی ازدواجی زندگی کیسے رہے گی۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل ریڈر آف کلاس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، آپ کے سیلف کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، آپ اس دوران کافی خوش باش رہیں گے، پرانے دوستوں سے آپ کی کوئی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کا امیون سسٹم بھی کافی اچھا رہے گا۔ اگر آپ کافی دنوں سے بیمار چل رہے تھے یا پچھلے دنوں آپ بیمار تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، آپ دوبارہ سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی کسی سے ناراضگی تھی تو اس دوران وہ ناراضگی بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسے برج اسد والے جو کہ بیرون ملک جاب کرتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس دوران آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، فیملی کے ساتھ رابطے بڑھیں گے، آپس میں اچھے ماحول میں بات چیت ہوگی۔ ایسے برج اسد والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران آپ کے شادی کے معاملات بھی شروع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے یا اپنے گھر کے لیے خریداری کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات پچھلے دنوں خراب چل رہے تھے لیکن انشاءاللہ اب معاملات بہتر ہو جائیں گے، ہفتے کے آخر میں آپ کی ازدواجی زندگی اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہتر ہو جائے گی۔ ہفتے کے مڈ میں آپ مالی طور پر کافی خوشحال رہیں گے، ہفتے کے مڈ میں آپ مالی لحاظ سے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کافی خوشحال رہیں گے، آپ کے لبے لہجے میں ایک شیرنی آ جائے گی، آپ کی باتوں میں اللہ پاک ایک مٹھاس پیدا فرما دیں گے، آپ لوگوں سے اچھے سے بات کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، اپنے چاہنے والوں کی بہت کیئر کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ باہر ہوٹل وغیرہ کرنے بھی جائیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں سے پچھلے دنوں ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے آپس میں تناؤ تھا، لیکن اس دوران آپ ان سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات دوبارہ سے بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے کوئی وراثتی معاملات چل رہے تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ویک کے آخر میں تو آپ بہت ہی زیادہ بزی رہیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا ہفتہ ختم ہو گیا، ایسا لگے گا کہ آپ کا ویک ابھی شروع ہوا ہے، کیونکہ اس ہفتے کے آخر میں بہت ہی زیادہ بزی رہیں گے، آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ ویک کا اختتام آپ کا بہت ہی مصروف رہے گا اور آپ کی نیند بھی اس دوران ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کسی ریلیشن میں تھے تو ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تھوڑی بہت انمن ہو سکتی ہے۔ تو برج اسد والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا نون 256 مرتبہ یعنی کہ 256 ٹائم پڑھیں، اور اول و آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سفید چیز کا، کوشش کریں کہ کوئی سفید چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ وہ سفید چیز دودھ بھی ہو سکتا ہے، چاول بھی ہو سکتے ہیں، آٹا بھی ہو سکتا ہے، کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید چیز کسی غریب کو صدقے کے طور پر دے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات میں اللہ پاک بہتری فرما دیں گے۔ تو برج اسد والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج سملہ یعنی کہ ورگو۔ تو برج سملہ والوں، اس ہفتے آپ کا کوئی قریبی بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے، آپ کی تنہائی میں اضافہ ہوگا، اور اس ہفتے آپ کے اخراجات میں بھی کافی خاطر خواہ اضافہ ہوگا، اور اس ہفتے آپ کوشش کریں گے کسی سے بات نہ کریں، آپ کا تنہائی میں رہنے کا موڈ ہوگا، اور اس دوران آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا کوئی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے قانونی معاملات چل رہے تھے تو اس دوران وہ دوبارہ سے اوپن ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کافی الجھنوں کا شکار رہیں گے۔ اس دوران کوئی آپ کی امپورٹنٹ چیز بھی گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی بہت ہی ضروری چیز آپ سے گم ہو جائے گی۔ البتہ قرض کی ادائیگی کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی اچھا ہے، آپ اپنے پر سے قرض کا بوجھ اتار سکیں گے۔
ہفتے کے درمیان میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کسی آؤٹنگ وغیرہ پر یا پکنک وغیرہ پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران آپ کافی ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کافی ملاقاتیں کریں گے۔ اس دوران آپ کافی سوشل بھی رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کی سوشل ایکٹیویٹی میں کافی اضافہ ہوگا۔ اس دوران آپ سیاسی بحث و مباحثہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس دوران آپ کافی حالات و واقعات سے باخبر رہیں گے۔ اس دوران آپ کی ازدواجی زندگی بھی کافی اچھی رہے گی۔ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے جو تعلقات خراب تھے، انشاءاللہ تعالیٰ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج سننے والوں، اس ویک کے آخر میں آپ فائنینشلی طور پر کافی اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ آپ کے مالی معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ اس ہفتے کے آخر میں آپ کی ملاقات اپنے رشتہ داروں سے بھی متوقع ہے۔ تو برج سننے والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رحیم یا رحیم یا رحیم 258 مرتبہ 258 ٹائم روزانہ پڑھیں اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ کوئی بھی پیلی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات کو مزید بہتر فرما دیں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لبرا۔ تو برج میزان والوں، آپ کی جو کافی عرصے سے کوئی رقم رکی ہوئی تھی، کوئی معاملات اٹکے ہوئے تھے، کاروبار میں بندش تھی یا آپ کے معاملات میں کوئی رکاوٹیں تھی، لیکن ہفتے کے شروع سے ہی آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی۔ آپ کا کام کاروبار دوبارہ سے چلنے لگ جائے گا۔ آپ کے مالی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کی کام میں جو رکاوٹیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اس دوران آپ کافی سوشل بھی رہیں گے۔ آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی کافی ملاقاتیں ہوں گی۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی معاملات کافی اچھے رہیں گے۔ ان کی پوری سپورٹ آپ کو رہے گی۔ اور ایسے برج میزان والے جو محبت میں کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کافی اچھا رہے گا۔ اس دوران آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی خوب توجہ دیں گے۔ اس ہفتے کے درمیان میں آپ کے کافی خرچے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کے میڈ میں آپ کی طبیعت کچھ خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو شاید اس ہفتے آپ اپنی بات کلیئر طور پر ان تک نہ پہنچا سکیں، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں تھوڑی بہت انبن ہو سکتی ہے، اور امیگریشن کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ ایشوز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی نوکری چل رہی تھی تو نوکری بھی اچانک سے ختم ہو سکتی ہے۔ ہفتے کے میڈ میں تو آپ کے لیے پریشانیاں رہیں گی، لیکن ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہفتے کے مڈ کا ٹائم آپ نکال لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ پھنسی ہوئی رقم بھی دوبارہ سے آپ کو مل سکتی ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ اپنی فیملی کو خوب ٹائم دیں گے، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے آخر میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے بھی جائیں، کیونکہ آپ ویکینڈ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو برج میزان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا کریم 240 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی سبز چیز کا، کوشش کریں کہ کوئی سبز چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، کسی غریب مسکین کو تحفے میں دے دیں، تو اللہ پاک آپ کے معاملات مزید بہتر فرما دیں گے۔ برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا۔ آپ اس ہفتے کافی مستقل مزاج رہیں گے، آپ کے اندر ایک بردباری نظر آئے گی، آپ کافی میچور رہیں گے، اور اس دوران آپ اپنی ذات کے لیے کافی پازیٹیو نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ خاص طور پر ایسے برج عقرب والے جو اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، جو اپنی گھر کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اپنی کاروبار کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، وہ کسی بڑے منصب پر فائز ہیں، تو اس دوران ان کو کافی کامیابی ملے گی، ان کے لیے کافی تعریفی کلمات کہے جائیں گے، اور اس دوران اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی متوقع ہے۔ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی کاروبار شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔
اور اس دوران آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت بھی ہو سکتی ہے۔ اس ویک کے مڈ میں آپ کی کوئی دلوں خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ آپ اس دوران اپنے اولاد کی بھی کافی کیئر کریں گے، ان کا بہت خیال رکھیں گے۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی مثالی رہیں گے، اور آپ اس دوران اپنے بہن بھائیوں کے ازدواجی معاملات حل کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی سوچ بھی امپروو ہوگی۔ آپ اس دوران سوشل میڈیا کا استعمال کافی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے وقت کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اس سے کافی انفارمیشن بھی ملے گی۔ لیکن اگر ہم ویکینڈ کی بات کریں تو ویکینڈ آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے یہ ویکینڈ آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ ویکینڈ پہ آپ کا کافی خرچہ ہو سکتا ہے، آپ کو تنہائی ہو سکتی ہے، آپ کے اندر چڑچڑاپن بھی ہو سکتا ہے، آپ کے معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے، وعدہ خلافی بھی ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کے دشمن آپ کے اوپر وار کریں گے، ان کے نامعقول رویے آپ کو پریشان کریں گے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور کوشش کریں کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رؤوف 286 مرتبہ 286 ٹائم پڑھیں اور ابو الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرما دیں گے۔ اور اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے کسی بھی سفید چیز کا، کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں، تو اس سے آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گے۔ تو برجہ کرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔